اپنی بچیوں کے ہاتھ میں جو فون ہے اس میں سوشل میڈیا کو لاک کرو. یہ جب مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے. ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. سامعین کرام، آج کچھ ضروری باتیں پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، جو کہ اس دور کے اندر، دور حاضر کے اندر بہت سخت ضرورت ہے مسلمانان اسلام کو. تو سامعین کرام، آج سے لگ بھگ 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، کریٹ کی تھی، کہ جس کا ٹائٹل یہ تھا کہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے 8 باتیں میں نے کل پیش کی تھی، جس میں اسلاف کے اقوال تھے، نہ کہ کسی غیر کے، بلکہ اس میں اسلاف کے بیانات تھے کہ مسلمان اگر فلاح چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اگر وہ سکسیسفل زندگی بنانا چاہتا ہے تو وہ 8 باتوں پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ العزیز رب تعالی اسے کامیاب کر دے گا. تو سامعین کرام، انہی میں سے آج نمبر 4، 5، 6 اور 7 آپ کے سامنے پھر سے پیش کروں گا، جو کہ آج کے دور کے اندر آج کی قوم کو اس کی سخت ضرورت ہے. تو نمبر 4 پہ جو باتیں ہیں وہ یہ کہ مسلمان ضرورت پڑنے پر ہی ہوٹل پر جائے. حضور حافظ ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ تضییع اوقات انسان کو برباد کر دیتا ہے. آپ نے عید کے دن، یہ گزشتہ جو عید گئی، تو عید کے دن آپ نے نائٹ کے اندر کئی ساری عورتوں کو دیکھا ہوگا جو بغیر محرم کے، غیر محرموں کے ساتھ وہ ہوٹلوں پر جا کے اپنا وقت ضائع کرتی ہے. سامعین کرام، یہ کیا مسلمانوں کا حال ہے؟ کیا مسلمانوں کو اس سے فلاح ملے گی؟ کیا مسلمان اس سے کامیاب ہو گئے؟ نہیں میرے قوم کے نوجوانوں، کہ بغیر محرم کے عورت کو حج میں جانا منع کیا گیا ہے، عمرہ میں جانے کا ممانعت کی گئی ہے. تو ایک غیر محرم کے ساتھ ایک عورت، مسلمان عورت غیر محرم کے ساتھ ہوٹلوں پر جا کر اپنا وقت کیسے برباد کر سکتی ہے؟ تو سامعین کرام، اس سے کیا ہمارے قوم کو حال بحال ہوگا؟ کیا اس سے مسلمان کی بربادی ہوگی؟ لہٰذا آپ تمام کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو بغیر محرم کے باہر نہ نکلنے دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کہیں جانا ہو، کہیں ضرورت ان سے پیش آئے تو اپنے ساتھ لے جائے. ہوٹلوں میں جانا منع نہیں ہے، ہوٹلوں میں جاؤ، لیکن لحاظ کے ساتھ، اسلامی شریعت کے ساتھ، اسلامی طور طریقے کے ساتھ آپ ہوٹلوں میں جاؤ، تب اس کی منع نہیں کیا گیا اسلام کے اندر. لیکن آج کی عورتیں بے حیائی کے ساتھ، پردوں کے ساتھ جاتی ہیں، لیکن غیر محرموں کے ساتھ جاتی ہیں. عید کی نائٹ کو ہم نے اتنی ساری عورتیں دیکھی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ اتنی ساری عورتیں جو غیر محرموں کے ساتھ، مسلمانوں کے علاوہ کے ساتھ، جو کہ محرم نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کے ساتھ وہ لوگ جاتے ہیں، عیش و عشرت کرتی ہے، الیاذ باللہ. اور پھر آج کے دور میں آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی عورتوں کا کیا حال ہے. بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہی حال ہے. تو میرے قوم کے نوجوانوں، آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. اپنی بچیوں کے ہاتھ میں جو فون ہے اس میں سوشل میڈیا کو لاک کرو. یہ جب مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو سوشل میڈیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میرے قوم کے نوجوانوں، آج کے دور کے اندر والدین اپنے بچوں کو فون دے دیتے ہیں، فون دینے کے بعد یہ تک اس میں تفتیش نہیں کرتے کہ اس فون میں وہ بچی یا بچہ کیا کر رہا ہے. پھر مسلمانوں کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر مسلمانوں کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سے برتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ سے برتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. میرے قوم کے نوجوانوں، مسلمانوں کا حال کیا ہوگا جب مسلمان خود اپنے بچے بچیوں کو فون دے کر انہیں عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے کہتا ہے؟ میرے قوم کے نوجوانوں، فون دینا ایک ضرورتن کی بنا پر آپ دے سکتے ہو، لیکن دے کر یہ تفتیش کرے کہ میرا بچہ فون میں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، ضرورت کی بنا پر وہ فون استعمال کر رہا ہے یا نہیں. بس اتنی ضرورت کی وجہ سے آپ فون دے سکتے ہو، اس کے علاوہ فون نہیں دے سکتے آپ. لہٰذا میرے قوم کے نوجوانوں، اپنی عورتوں پر آپ کڑی نظر ڈالو اور انہیں ہر بری چیزوں سے، برے اسلحوں سے محفوظ رکھو، کیونکہ آج کے دور کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. میرے قوم کے نوجوانوں، اس لیے قدم قدم پر آپ پھونک پھونک کے قدم رکھیں میرے قوم کے نوجوانوں، اور صحیح طور سے آپ اپنی زندگی کو حدیث اور قرآن کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں میرے قوم کے نوجوانوں. نمبر 5 پہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ وہ قوم جس قوم کے حاکم عورتیں ہوں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی. حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کے حاکم عورتیں ہوں. میرے قوم کے نوجوانوں، آج کے دور کے اندر گھروں کی حاکم جو بنی بیٹھی ہیں وہ عورتیں بنی بیٹھی ہیں کہ عورت جو کہے گی مرد وہ کرے گا. میرے قوم کے نوجوانوں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جبکہ مرد حاکم ہے، مرد حاکم ہے، مرد ہی کے چیزوں پر، مرد ہی کے احکام پر گھر چلنا چاہیے. اور آج کے دور کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت کہتے مجھے باہر جانا ہے، مجھے گھومنے جانا ہے، مجھے فلاں پارک میں جانا ہے، تو سامعین کرام مرد کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس قوم کا حال بہت برا ہوگا میرے قوم کے نوجوانوں. حدیث شریف میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کی، جس گھروں کے حاکم عورتیں ہو. میرے قوم کے نوجوانوں، لہٰذا آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے گھروں کی ذمہ داری آپ خود اپنے ہاتھ میں لیں،
کیونکہ یہ جو دور ہے یہ دور کے اندر عورتوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، لہٰذا ضرورت کے بنا پر ہی گھر سے باہر عورتوں کو نکالے، ورنہ ایسے فلاں کام کے لیے، چھوٹے موٹے کاموں کے لیے گھر سے باہر نہ نکالے اپنی عورتوں کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو پردہ دے، اپنی عورتوں کو پردہ دے تاکہ وہ اسلام شریعت کے پابند بنے، نماز پنجگانہ کی پابند بنے اور بے حیائی بری چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور نمبر 6 پر یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ دینداری یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے۔ میرے قوم کے نوجوانوں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کو بیان کرنے کی، لیکن دینداری یہ ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم دو اور نہی عن المنکر، اور بری باتوں سے روکو۔ دینداری یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کی فکر اور کوشش کرے، لہٰذا آپ تمام اپنے آنکھوں سے کہیں غلط ہوتا دیکھ رہے ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرے اور اسے جو غلط کر رہا ہے اسے اچھی باتوں کا حکم دے۔ میرے قوم کے نوجوان، نمبر 7 پہ یہ چیز بیان کی گئی تھی کہ پڑوسی کا خیال رکھے، پڑوسی کا خیال رکھے۔ حدیث شریف میں یہ چیز ہے کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتی ہے شریعت ہمیں۔ تو سامعین کرام، اگر پڑوسی غیر مسلم ہے، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے تب بھی اس سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے وہ اسلام، تو اگر پڑوسی مسلمان ہے، سنی ہے، تو کیا ہمیں اس کا حسن سلوک کا حکم نہیں دیتا اسلام؟ میرے قوم کے نوجوانوں، یہ تو بدرجہ اولا حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ میرے قوم کے نوجوانوں، آپ تمام وہ والی ویڈیو کے مسلمانوں کے فلاح کے لیے جو 8 باتیں اسلاف کے تذکروں سے میں نے پیش کی ہے، وہ اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ تمام اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے نمبر 4، 5، 6، 7 کا جو ذکر کیا، تو ان باتوں پر لازمی آپ خود بھی عمل کریں اور خود بھی سوچیں اور اپنے بچوں کو، اپنی آل و اولاد کو اس کا پابند بنائیں۔ میرے قوم کے نوجوان،